إلا أن يشاء الله صلوات پڑھے بھائی مومنین، یہ ہمارے حاجی جی کی کوشش اور کاوش ہے کہ اس وقت اتنی تعداد، اتنے لوگ، اتنا مجمع، اتنے مختلف العقائد اور الگ الگ فکر، الگ الگ ذہن، الگ الگ سوچ، الگ الگ دروازے کے لوگ کسی ایک دروازے پر جمع بیٹھے ہیں۔ یہ محنت ہے جس نے کی ہے، خدا اس کی توفیقات پہ اضافہ کرے۔ میرے دوست میرے بھائی نے مجھ سے کہا کہ پہنچنا ہے، اور میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، اور وہ کوشش کامیاب ہے۔ اور میرے سامنے جو لوگ ہیں، جو مجموعہ ہیں اسٹیج پر، وسیم بھائی یا جتنے لوگ ہیں، آصف بھائی، مرزا صاحب، شاعر انقلاب استاد الشورا، پچھلے 20 سال سے میری نظروں کے سامنے گھومتے ہوئے وہ سارے چہرے، مدت کے بعد میں آپ کے درمیان خطاب کر رہا ہوں۔ اب میرے جملے کو اگر محفوظ کر سکو تو اس مجلس کو، یعنی اگلے 45 منٹ، 40-45 منٹ، کیونکہ مجھے لگتا ہے آدھے پون گھنٹے میں مجلس ہو سکتی ہے۔ آپ لوگ سب پڑھ چکے ہیں، بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمی بھی ہے اور رات کو لوگوں کو اپنے گھر بھی جانا ہے، اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ تو بہت ہی اہم موضوع لے کے چلوں گا، خشک ہوگا، جس کے دل میں جتنی علی کی محبت ہوگی وہ اتنا مسکرا کے سنے۔ میں بالکل نہیں کہنے والا کہ آپ بولیے یا ہاتھ اٹھائیے، یہ سب کہنے کی بات اس لیے نہیں ہوتی کہ جب ذکر علی کا ہو تو منہ بند نہیں ہوتا۔ یہ تھوڑی کوئی ہم یا نسیم بھائی اپنی مولا کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے تو مولا ہیں، جتنے ہمارے مولا ہیں اتنے آپ کے مولا ہیں۔ تو اب آپ ساتھ چلیے گا، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، مطلب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب آیا تو بہت دور تک آواز آ رہی، بہت دور۔ میں نے علی بھائی سے پوچھا کہ یہ آواز ہمارے برادران اہل سنت تک پہنچ گئی؟ انہوں نے کہا بالکل، ہماری گلی کے بازوں میں اور دور دور تک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کربل الشہید برادران اہل سنت میں پڑھ رہے ہیں شیعوں کی گواہی میں۔ وکالت کر رہا ہوں، آپ سمجھتے رہنا کہ میں کب کہاں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے موضوع کچھ کا کچھ رکھنا پڑے گا۔ تو جو موضوع میں رکھ رہا ہوں بہت خشک ہے، بے پناہ خشک موضوع ہے، آپ کے بھی کام آئے گا، میرے بھی کام آئے گا۔ سید سجاد اور عزاداری، ٹھیک ہے؟ بالکل الگ موضوع ہے۔ جنرلی علماء ان موضوعات پر گفتگو اس لیے نہیں کرتے کیونکہ پھر آپ سو جاتے ہیں، اور جہاں آپ سو جاتے ہیں وہاں مولوی کو یہ لگتا ہے کہ بھائی ایسا کوئی موضوع نہ چھیڑو جس سے پبلک سو جائے۔ اور میرا جملہ یاد رکھیے گا، وہ اتنا ہی جاگے گا جتنا وہ علی کو پسند کرتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے ذمہ داری کو ادا کرنا۔ میں پرسوں جوربات میں تقریر کر رہا تھا، اسی بھائی تھے، میں نے ایک جملہ کہا، آپ شاعر ہیں، علماء موجود ہیں، ہم انسانوں کی زندگی میں یا کرم دیکھنے کو ملتا ہے یا فضل دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم انسانوں کی زندگی میں یا کرم دیکھنے کو ملتا ہے یا فضل دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ مجلس تک آ گئے، یہ کرم ہے۔ آپ فرش عزا پہ بیٹھ گئے، یہ فضل ہے۔ ویسے محسوس کرتے چلے جائیں، پوری مجلس میں آپ کے سامنے مکمل کر دوں گا، بہت کم ہے۔ گھر سے نکلے، مجلس تک آئے، اللہ کا کرم ہے۔
بنا اللہ کے کرم کے آپ حسین کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے، مگر آ کے کھڑے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، دوستوں سے بات، ابھی بھی کرم ہے، کیونکہ آئے تو مجلس میں نا، مگر فرش عزا پہ آ کے بیٹھ گئے، یہ بنا فضل کے نہیں، جسے اہل بیت بخشنا چاہیں وہی فرش عزا پہ بیٹھتا ہے۔ بالکل اس مولا کے حکم اور بات سے استفادہ کر رہا ہوں جس میں میرا مولا کہتا ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کو معاف کر دے تو اس میں میرے بابا کے قبر کی زیارت کی طلب پیدا کر دیتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ مجلس میں آنا ایک الگ بات اور یہاں نیچے بیٹھ جانا یہ الگ بات ہے۔ دیکھو دو جگہ پر بھیڑ دکھائی دے گی، ایک شب جمعہ حسین کی مجلس میں، ایک جمعہ اللہ کی عبادت میں، ان دونوں جگہوں پر دو مکان میں لوگ جمع ہوتے ہیں، پر دونوں کے مجمع میں ایک فرق ہے، اگر محسوس کر پاؤ خدا کی قسم، اللہ اپنے مجمع میں دو کو ایک کرتا ہے، اللہ اپنے مجمع میں دو کو ایک کرتا ہے۔ کیسے؟ غریب بھی مانگ رہا ہے، امیر بھی مانگ رہا ہے، دونوں بھکاری ہیں، نہ غریب کو یہ کہ میں ہی مانگ رہا ہوں، جب سے آنکھ کھولی ہے میں ہی مانگ رہا ہوں، جب سے آ رہا ہوں مسجد میں ہی مانگ رہا ہوں، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا اور ابا نے میرا نام رکھا میں ہی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ دو مانگنے والے، ایک امیر اور ایک غریب، اللہ اپنے مجمع میں دو کو ایک کرتا ہے، حسین اپنے مجمع میں ایک کو دو نہیں ہونے دیتا۔ میں نے تجویز پڑھی سے خدا سمیٹتا ہے، حسین بکھرنے نہیں دیتا۔ خدا سمیٹتا ہے، حسین بکھرنے نہیں دیتا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، اسی لیے میں نے اس حسینیت کو سمجھانے کے لیے سید سجاد اور عزاداری عنوان رکھا۔ سید سجاد نے مثلا حاجی جی نے ایک پروگرام کیا، لوگ جمع ہوئے، 4 لوگوں سے کہا ہوگا، پوسٹر چھپایا ہوگا، لوگوں سے کہا ہوگا بھائی آپ کلام پڑھنے آئیے گا، نسیم بھائی کو کہا ہوگا آپ نظامت کر لیجیے گا، کسی شاعر کو کہا ہوگا شاعری کر لیجیے گا، خوشی بھائی کو کہا ہوگا کہ آپ کو مرثیہ پڑھنا ہے، مجھے کہا کہ آپ کو منجد پڑھنا ہے۔ کچھ لوگوں کو تائید ہوئی آ گئے، کچھ لوگ رشتہ داری میں آئے، کچھ کو بلایا گیا، کچھ اپنی حاجت کی وجہ سے آئے، کچھ کو اتنی تڑپ تھی کہ مجلس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، الگ الگ مجمع، الگ الگ سوچ، الگ الگ لوگ، لیکن سب جمع ہوئے کس کے نام پہ؟ حسین کے نام، ٹھیک ہے۔ تو اب اس حسین کی عزاداری کو سید سجاد نے کیسے بڑھایا؟ سوال یہ ہے کیسے بڑھایا؟ ایسے زمانے میں، زمانہ کیسا ہے؟ اب شیعہ سنی دونوں سمجھو، اب بھول جاؤ کہ میں ان لوگوں میں پڑھ رہا ہوں جن کا کلمہ علی ولی اللہ ہے یا ان میں جن کا نہیں ہے۔ یاد رکھو میں عاقلوں میں، عقل مندوں میں پڑھ رہا ہوں جن کو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ کوئی دوسرا پھل ہے، اور یہ پھل نہیں، یہ سبزی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بس میں ان کی نگاہوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، جنہیں میدان دکھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے خیبر ہے، خندق ہے، حنین ہے، صفین ہے۔ میں ان کے درمیان پڑھ رہا ہوں جنہیں علم کا چہرہ دکھاؤں گا تو علم بردار کا نام بتا دیں گے، جو آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، مجھے سن بھی رہے ہیں، مجھے سمجھ بھی رہے ہیں۔ آصف بھائی غور کیجئے، آپ اس پولیٹیکل سٹی میں علی بھائی، ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے اور اس حادثے کا انجام دینے والا کوئی شاطر آدمی ہوتا ہے
تو وہ ہر اس دلیل کو ختم کر دیتا ہے جس سے ثابت ہو کہ حدیث کو اس نے کیا. ٹھیک ہے. دنیا کی تمام تر بدترین عادتوں کو اگر جمع کر دو تو اس کا نام یزید ہوگا. میں نے کہہ دیا میں برادران اہل سنت پہ پڑھ رہا ہوں, تمہاری گواہی میں محسوس کرنا بہت بڑا جملہ. ایسے جملے پڑھ کے جا رہا ہوں, پھر اس جملوں کے بعد کوئی مسلمان یہ نہیں کہے گا کہ ہم یزید کو بھی مانتے ہیں. مگر وہ پڑھ کے جا رہا ہوں جس کے بعد مسلمان کا بچہ اگر اسے نام دیا جائے تو نام ہوگا یزید. دنیا میں انسانی کمالات اور خوبیوں کا سب سے بڑا چہرہ اگر اسے نام دیا جائے تو کہا جائے گا حسین. خدا کی قسم میں تمہارے درمیان کوئی آیت نہیں پڑھ رہا, میں تمہارے درمیان کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا, میں تمہاری عقلوں سے گفتگو کر رہا ہوں. عقلوں سے. اگر راستے پہ کھڑے ہو کے میں تم سے پوچھوں بتاؤ مصطفیٰ آباد کے کس گلی میں تمہارا مکان ہے, تو کیا قرآن دیکھنے جاؤ گے کہ آیت بتائے کہ مکان کیا ہے؟ میں تم سے پوچھوں بتاؤ مصطفیٰ آباد کی کس گلی میں تمہارا مکان ہے, تو کیا صحیح بخاری دیکھنے جاؤ گے کہ کسی حدیث سے ثابت کر دوں مکان کہاں ہے؟ اور میں تم سے پوچھوں کہ اس شہر میں تمہارا ابا کہاں رہتا ہے, تو کیا ابا کو ثابت کرنے کے لیے روایت دیکھنے جاؤ گے؟ اسی طرح کچھ سچائیاں اسلام میں ایسی ہیں جن کو دکھانے, بتانے اور ثابت کرنے کے لیے روایت اور آیت کی ضرورت نہیں. تاریخ کہہ دیتی ہے لعنت اس کے سر ہے, درود اس کے سمجھتے چلے جائیے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر برے سے برا آدمی برے سے برا گناہ کرتا ہے اور اس کے پاس طاقت ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ساری علامتیں, ساری نشانیاں, ساری ایویڈنس ختم کر دیں جس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یہ گناہ اس نے کیا. اب نشانیاں اور ایویڈنس مٹانے والا کون ہے؟ یزید ہے. قتل کر چکا ہے حسین کا. اس کی سب سے بڑی پولیٹیکل پرابلم یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مسلمان اسے قاتل حسین کہیں. اب وہ کوشش کیا کرے گا؟ کوشش یہ کرے گا کہ کوئی بھی انسان ان علامتوں کو نہ دیکھ پائے جن سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ یزید کا ہاتھ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ اس نے کوشش کیا. کیسا تھا کوشش کرنے والا؟ اس کا کیریکٹر بھی دیکھ لیجئے. میں حسین کی شہادت کے پہلے کا اتہاس نہیں پڑھ رہا, حسین کی شہادت کا بعد. حسین کے شہادت کے بعد مسجد نبوی میں گھوڑے کو باندھنا, اللہ کے گھر خانے کعبہ کو اور پردے سمیت جلانا, دیواروں کو توڑنا, اصحاب کا قتل کرنا. یہ حسین کے قتل کی بات ہے, پہلے کی نہیں ہے, یہ بات کی بات ہے. اس نے بعد کے کارناموں سے یہ ثابت کر دیا کہ زمین پر اس سے ظالم ترین کوئی شخص نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب ظالم ترین شخص کی بات آتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے صاحب لوگ دروازے بند کر دیتے ہیں, باہر نہیں نکلتے. جیسے مصطفیٰ آباد, جعفر آباد, دلی کے کسی علاقے میں کسی گلی میں کسی آدمی کا قتل کر دیا جائے اور قتل کرنے والا باہر ٹہل رہا ہو تو جو ہوشیار ماں ہوتی ہے وہ اپنے جوان بچے کو باہر نہیں نکلنے دیتی, وہ بند رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ قسم خدا کی کربلا کی تاریخ ختم ہونے کے بعد ختم نہیں ہوتی, کربلا کی تاریخ ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟
دنیا کا ہر انسان ظلم کا سامنا کرنے کے بعد بہت سالوں تک خاموش ہو جاتا ہے، احتجاج کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کا سیلف کانفیڈنس ڈگمگا جاتا ہے، اس میں طاقت نہیں ہوتی آواز اٹھانے کی۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک گروہ پیدا ہو جو گروہ میرا ساتھ دے، تب ہم باتوں کو آگے بڑھائیں۔ مگر اللہ کی قسم، کربلا سے واپس آنے کے بعد حسین کے بیٹے سید سجاد نے یزید کے نائب اور یزید کے رکھے ہوئے مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، مسجد میں خود نماز پڑھی۔ میں سمجھا نہیں پا رہا تمہیں، لیکن میری مجبوری ہے، مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ سے ڈرے ہوئے سارے لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے جسے بادشاہ نے اس جگہ رکھا ہو جمعہ پڑھانے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے، مذہبی باتوں کے لیے۔ لیکن سجاد کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، سجاد کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو۔ گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، سجاد نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ ایک جملہ کہوں، کہتے ہو علی نے نماز پڑھی، کسی کے پیچھے پڑھی، علی نے نماز پڑھی، کسی کے پیچھے پڑھی۔ محمد کے زمانے میں علی کسی کے پیچھے کیا پڑھیں گے جب یزید کے زمانے میں سجاد نے کسی کے پیچھے نہیں پڑھا۔ اسے لکھ لینا، تاریخ ہے تاریخ۔ کندر شہر تمہیں بتا رہا ہے، جب غدیر کے اعلان کے بعد، غدیر کے 1.25 لاکھ کے مجمع میں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں جسے گھوشت کر دیا گیا ہو کہ میرا ولی ہے، اور گھوشت کوئی نائب نہیں کر رہا ہو، خود رسول کر رہا ہو، من کنت مولا ہو، فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے، یہ محمد نے کہا تھا نا، تو جو مانے وہ مسلمان، جو نہ مانے منافق۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ تو اعلان ہو گیا۔ اعلان کے بعد اب کوئی کہہ رہا ہے کہ صاحب نہیں جی آپ کا نمبر نہیں ہے۔ ایسے دور میں بھی علی نے نماز پڑھی ہے، لوگوں نے علی کے پیچھے پڑھی ہے۔ کوئی کہہ دے کہ نہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے اور فلاں روایت میں لکھا ہے، تو میں کہوں گا بھئی یہ روایت کے ساتھ ساتھ عقل کو بھی تو دیکھ لو۔ ہاں، علی کے بعد حسین کا زمانہ، حسین کے بعد سجاد کا زمانہ۔ مجھے ایک بار دکھا دو دربار سے لے کے مدینے تک جہاں حسین کے علی بیٹے، جہاں حسین کے علی بیٹے نے مسجد کے مولوی سے لے کے حاکم کے خادم تک کسی کی اتباع کی ہو، کسی کی۔ سنیے، اکنامی ختم ہو جاتی ہے، جب اکنامی ختم ہو جاتی ہے تو آپ لینے والوں میں ہوتے ہیں، دینے والوں میں نہیں ہوتے۔ جب اکنامی ختم ہو جاتی ہے، بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، مجمع جمع ہو رہا ہے علی بھائی، لوگ آ گئے، سب کو پانی مل رہا ہے، سب کو کھانا مل رہا ہے، سب کو دسترخوان بچھا ہوا ہے، لوگ سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ کہیں سے سپلائی جاری ہے، یہ دلیل ہے کہ جیب میں پیسہ ہے، یہ دلیل ہے کہ قوم غریب نہیں ہوئی ہے، یہ دلیل ہے کہ لوگ حسین کے نام پہ لٹاتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ لوگوں کے پاس ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ دلیل ہے۔ تو سجاد کے بعد کو ختم کر دیا گیا، پراپرٹیز کو لے لیا گیا، مشکلات سامنے ہیں۔ اکنامی کا کوئی بہت بڑا سادت مجھے تاریخ میں نہیں دکھ رہا۔ خاموش ہے میرا مولا، پانی دیکھے تو روئے، کھانا دیکھے تو روئے، بستر دیکھے تو روئے، لوگوں کو دیکھے تو روئے، ذبیحہ کو دیکھے تو روئے، گوشت کو دیکھے تو روئے، قصابوں کی دکانوں کو دیکھے تو روئے، ٹھیک ہے نا، راستوں کو دیکھے تو روئے، ٹھیک ہے، گلشن کو دیکھے تو روئے، باغ کو دیکھے تو روئے، درختوں کو دیکھے تو روئے۔ 40 مقامات پر سجاد بس رو رہے ہیں۔ تو پھر اکنامی کا جو معاملہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب اکنامی کا معاملہ وہ نہیں ہوتا تو لوگ لینے والوں میں ہوتے ہیں، دینے والوں میں نہیں ہوتے۔
مگر ایک چاہنے والا دروازے پہ تک خدا کے کہتا ہے مولا بھوکا ہوں، پریشان حال ہوں، بچے زیادہ ہیں، مولا قرض زیادہ ہے، مولا حیرانی زیادہ ہے. مولا گئے مسجد میں نماز پڑھی، واپس پلٹے، وہ کہہ رہا مولا آپ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، مولا میرا کیا ہوگا؟ مولا گھر پہ وعدہ کر کے آؤں. کہا دامن اٹھا. اس نے دامن اٹھایا، نیچے جھکے، ایک مشت خاک اٹھائی، اس کی گود میں ڈالی، ایک نظر کرامت کی اور کہا دیکھ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا مولا ہیرے جواہرات ہے. صرف تیرے لیے نہیں، تیری نسل کے لیے کافی ہے. صرف تیرے لیے نہیں، تیری نسل کے لیے کافی ہے. حالات خراب ہو تو لوگ لینے والوں میں ہوتے ہیں، دینے والوں میں نہیں. کب؟ جب تمہارا باپ ہو، تمہارا چچا ہو، تمہارا ماموں ہو. مگر جب محمد کے گھر میں محمد ہو تو وہ محتاج نہیں ہوتا. وہ محتاج نہیں ہوتا، پھر وہ دینے والوں میں ہوتا ہے، وہ لینے والوں میں نہیں ہوتا. تو اب سب سے بڑی سیاست کیا ہے؟ سب سے بڑی سیاست یہ کہ لوگ دو چیز ہائی جیک کرتے ہیں. دو چیز یاد رکھنا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ دو چیز ہائی جیک کرتے ہیں. ایک پروگرام ہائی جیک کرتے ہیں، ایک احتجاج ہائی جیک کرتے ہیں. پتہ نہیں میں تمہیں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں. ایک پروگرام ہائی جیک کرتے ہیں، دوسرا احتجاج ہائی جیک کرتے ہیں. میں دونوں کی مثال دے دوں. آپ تو دلی شہر میں رہتے ہیں، پولیٹکس جانتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے پیپر میں پڑھ کے پولیٹکس نہیں سمجھتے، چھیلتے بھی ہوں، کچھ کرتے بھی ہوں گے ماشاءاللہ سے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے یہاں اس شہر میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے جنتر منتر. جب آپ وہاں جائیے گا تو وہاں ناراض لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. بہت شارٹ میں سمجھاؤں. ناراض لوگ، حکومت سے ناراض، اپنے کام سے ناراض، حالات سے ناراض، حیثیت سے ناراض، اپنی ناکامی سے ناراض. یہ ناراض لوگ جنتر منتر پہ جمع ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کے خلاف بیٹھے ہیں وہی آ جاتا ہے فوٹو کھنچانے کے لیے. غور ہی نہیں کیا آپ نے، میں نہیں چاہتا بھائی وہ غریب جس کے خلاف بیٹھا ہے وہی آ جاتا ہے. کہہ رہے بھائی کیا بات ہے، ہم سے کیا ناراضگی، ہم تو دوست ہیں، پرانے ساتھی ہیں آپ کے، آپ کیسے ہم سے ناراض ہو گئے؟ اس نے چچا کا مثال دیا، تاؤ کا مثال دیا، بڑے بھائی کا مثال دیا. کہا بھائی ہم لوگ تو بچپن سے ساتھ کھیلے، ایک ہی گلی میں رہے، آپ کیسے ناراض ہو گئے؟ لو جی فوٹو لو ان کے ساتھ ہماری. اور اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. پروگرام کیا تھا اس نے بیچارے نے 20 سال کی محنت کے بعد، اس نے 20 منٹ میں سارا پروگرام خراب کر دیا. سمجھ رہے ہو آپ میری بات کو؟ 61 ہجری میں کربلا سے بڑا واقعہ تاریخ سوچ نہیں سکتی تھی. اس کے بچانے کی ذمہ داری اس شخص کے کندھے پر تھی جس کے گلے کا زخم ٹھیک نہیں ہوا. میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے خدا کی قسم. اور مجمع نہیں تھا کوئی، ایک بیٹا باقر، ایک باپ سید سجاد. ایک بیٹا باقر اور ایک باپ سید سجاد. بچانا ہے، کس کو بچانا ہے؟ کربلا کو. کربلا کیوں بچانی ہے؟ کربلا کیوں بچانی ہے؟ کیونکہ عاشورے کو نافذ کرنا ہے. دیکھیے عاشور کو نافذ کر کے کیا ہوگا؟ کہا درود پڑھنے والے تو بہت ہیں، لعنت بھیجنے والے جمع ہو جائیں گے. میں نے بہت بڑا. تم ایک بات بتاؤ اور مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ، تم اگر حابیل کو چاہتے ہو تو قابیل سے نفرت تو کرتے ہو نا؟ کرتے ہو نا؟ اگر حابیل کو چاہتے ہو تو قابیل سے نفرت کرتے ہو نا؟ اگر موسیٰ کو چاہتے ہو تو فرعون سے نفرت کرتے ہو نا؟ اگر ابراہیم کو چاہتے ہو تو نمرود سے نفرت کرتے ہو نا؟ یہی تو شیعت ہے. حسین کو چاہنا آدھی شیعت ہے، یزید پہ لعنت پوری. ساتھ مل گئے. مل جل کر درود پڑھے محمد بہت جلدی جا رہا ہوں، میں جلدی نکل رہا ہوں تاکہ وقت نہیں ہے اور مجھے مسائل بھی پڑھ جائیں. مجھے پتا آپ تھکے ہوئے ہو، دور تک آپ بیٹھے. خدا کی قسم تمہاری گواہی میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. سوچنا ایسا کیا مسلمان چلے گا جو حابیل کو بھی مانے اور قابیل کو بھی مانے؟ ایسا مسلمان چلے گا جو موسیٰ سے بھی پیار کرے اور فرعون سے بھی پیار کرے؟ ایسا مسلمان چلے گا جو ابراہیم کو بھی علیہ السلام کہے اور ادھر جب موقع مل جائے تو نمرود کی طرف بھی ہو لیا کرے؟
تو ہم سمجھا رہے ہیں بھیا، محمد کو مان رہے ہو تو پھر ان گھروں کو دیکھو جس میں محمد نہیں جاتے تھے. ان گھروں کو دیکھو جس میں میرا رسول نہیں جاتا تھا. آپ علی کو مان رہے ہو تو پھر اس کو بھی تو دیکھو جو دشمنی کا کام کر. آپ حسین کو مان رہے ہو تو پھر اسے بھی تو دیکھو جس نے قتل کیا حسین کو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ موقع ملا تو امام حسین کو بھی رو لیا، یاد کر لیا، اور بھیڑ اکٹھا ہو گئی. معذرت سنو معذرت، تو یزید کے بارے میں کچھ سوچ لیا؟ بھائی سنیں سنیں، حسینی آدمی قدم سے، ذہن سے، قلب سے نہیں بنتا، ماں کی طہارت سے بنتا ہے. ماں کی طہارت سے بنتا ہے. سنو، ماں کا بھی ایک بڑا کردار ہے. یہ جو تم بیٹھے ہو نا، یہ ماں کا کردار ہے. جو میں بول رہا ہوں نا، یہ ماں کا کردار ہے. یہ جو جا کے تھکو گے نہیں نا، ماں کا کردار ہے. یہ جو پلٹ کے دوبارہ آؤ گے نا، ماں کا کردار ہے. بتاؤ مجھے کوئی ایسا ماتمی دکھا دو جس نے کہا اس وقت بہت ماتم کیا، اگلے سال نہیں کروں گا. ایک دکھا دو جو یہ کہتا ہو لیکن پچھلے سال کو بہت ماتم کر بدن کو آرام دے. ایک دکھا دو جس نے 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ مجلس کے تبرک میں خرچ کیا ہو اور وہ اپنی بیوی سے دھیرے سے کہہ رہا ہو اس سال ذرا زیادہ خرچ ہو گیا، اگلے سال کم کر لیں گے. ایک دکھا دو. علاقے میں 10 مجلس ہوتی تھی، کسی جوان نے کہا جی مجلسیں بہت ہو رہی ہیں، اگلے سال سے کچھ کم کر لیں گے. ایک دکھا دو. کیوں بھائی؟ ہر چیز میں بچاؤ ہے، ہر چیز میں حفاظت ہے، ہر چیز میں لوگ اپنے اپنے بجٹ کو سنبھال کے چلتے ہیں. یہاں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ آپ کہیں گے مولانا یہ سوچ آتی ہی نہیں ہے. تمہیں پتا یہ سوچ آتی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاک مائیں ہوں تو بچے حسینی ہوا کرتے ہیں. لمیٹیشن کا کبھی کسی کو خیال آیا ہو؟ میں اجازت دیتا ہوں، امامہ چھوڑ دوں گا پہننا. تم میں سے ایک کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میرے دل میں یہ خواہش آئی. خدا کی قسم تم میں کوئی کہہ نہیں پائے گا. اس لیے نہیں کہہ پائے گا کہ جب پاک مائیں کسی وجود کو سامنے لاتی ہیں تو یہ طے ہوتا ہے کہ ان کی سوچ کیا ہوگی. طے ہوتا ہے. جملہ کہوں مائیں نجس ہوں تو بیٹا قاتل ہوتا ہے. بھائی جاگ کے سننا، مائیں نجس ہوں تو بیٹا قاتل ہوتا ہے، مائیں پاک ہوں تو بیٹا جنت میں جا کے بھی سلطان ہوتا ہے. سید الشہداء. تو میرے مسلمان بھائیوں، اہل بیت رسول کے ساتھ کیا ہوا؟ اہل بیت رسول کے ساتھ یہ ہوا کہ اہل بیت رسول نے 2 چیزوں کو انٹروڈیوس کیا. ایک، حکومت کیسی ہونی چاہیے، اور آپ کو یہ سمجھایا امامت کیا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے حکومت چھین لی، امامت نہیں چھین پائے. حکومت چھین لی، امامت نہیں چھین پائے. حکومت میں نام بدلے، اذان میں نام نہیں بدلا. تم بہت طاقتور تھے نا، تم نے فلاں شہر کا گورنر فلاں کو بنا دیا. تم بڑے طاقتور تھے نا، تم نے فلاں جگہ کا سپاہی فلاں کو بنا دیا. تم بڑے رئیس تھے نا، تم نے جو چاہا کر دیا. نام بدل دو ذرا، نام بدل دو، میدان بدل دو، میدان کا ہیرو بدل دو. نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اس کی حفاظت سید سجاد نے نہ کربلا کو ہائی جیک ہونے دیا، نہ مقصد کربلا کو ہائی جیک ہونے دیا. اور پھر ایک طریقہ سکھایا جسے آزادانی کہتے ہیں، سحر کہتے ہیں. بس یہیں سے پلٹ رہا. سحر کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا مجلس پڑھ رہے ہیں
اسی بھائی سنیں پوری روایت سناتا ہوں، عمومی طور پر روایت بہت کم جملے ہمارے اور بیان کرتے ہیں. اسی بھائی سید کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ مولا سننا میرے جوانوں، تمہیں یہ ہدیہ کر رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، دیکھو آزاداری کی کیا اہمیت ہے، اسے نواز رسول کے حوالے سے سمجھا رہا ہوں. سید کہتے ہیں میں سید سجاد کے پاس بیٹھا تھا، مجلس ختم ہو گئی، میں نے دیکھا کہ ان کی باتوں سے ہم سب رونے لگے. ہم نے دیکھا سب لوگوں نے زمین پہ جھک جھک کے جیسے بولتے ہیں نا اپنے آپ کو بالکل زمین پہ گرا کے رونا، ایک ہوتا ہے دھاڑے مار کے رونا، ایک ہوتا ہے روتے روتے بے ہوش ہو جانا، ایک ہوتا ہے روتے روتے زمین بوس ہو جانا، ایک دم زمین پہ گر جانا. کہنے لگے جب ہم نے دیکھا ہم سب کی حالت یہ ہے گریے کی کہ ہم زمین پہ جھک چکے ہیں، ہم نے دیکھا سجاد دکھائی نہیں دے رہے. ہم اپنی جگہ سے اٹھے، ہم نے چاروں طرف غور سے دیکھا تو سجاد وہاں بیٹھے تھے جہاں ہم سب اپنی چپلیں اتارتے. سننا غور سے سننا تو سمجھانے جا رہے ہوں. جب آپ چپلیں اتار کے آتے ہو تو پھر آپ کے چپلوں کا چہرہ اپنے پروگرام میں جانے کی طرف ہوتا، اور جب آپ واپس آتے ہو تو آپ کو سیدھی چپل چاہیے ہوتی ہے پہننے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ سجاد چپلوں کو سیدھا کر رہے ہیں اور سیدھا کر رہے ہیں. ہم نے بڑھ کے کہا مولا مر جائیں ہم، موت آئے ہماری زندگی میں تو ہمارے پاپوش کو، ہمارے نالین کو، ہماری چھٹیوں کو سیدھا کر. فرماتے ہیں صاحب یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں، یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں، یہ میرے بابا کیا زیادہ ہے. سب سے پہلا حق میرا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ ان کی عزت کیا ہے. آپ نے ایک بات محسوس کی ہوگی، ایک بات یاد رکھنا، آزاداری سے کربلا نہیں، کہ تمہارے رونے سے میرے پڑھنے سے کربلا نہیں، کربلا سے میرا پڑھنا اور آپ کا رونا. محسوس کر پا رہے ہو؟ کربلا سے سب کچھ ہے، ہم کربلا سے ہیں، ہم سے کربلا نہیں. اس غلط فہمی مت رہنا کہ ماتم اگر کر رہے ہو تو تم سے پہچان ہو رہی ہے، تم سے کربلا بن رہے. نہیں، کربلا سے آپ بن رہے، کربلا آپ کو سنبھالے ہوئی. ٹھیک ہے، کربلا ایک تہذیب کا نام ہے جو دوسری تہذیب کو آنے نہیں دیتی. آپ دیکھتے ہو نا وہاں پڑھنے والوں میں، جہاں آپ مصرے کی کمی دیکھتے ہو، جہاں آپ درد کم اور اسٹائل زیادہ دیکھتے ہو، جہاں آپ بالوں کے رنگ میں، ترتیب میں اور آنے اور جانے میں اور اسٹائل میں اور کپڑے میں اور اسٹائل اور یہ جو سوشل میڈیا کی جو کلپنگز ہیں ان میں جہاں آپ تھوڑی سی کمی دیکھتے ہو آپ کو درد ہونے لگتا ہے، آپ پریشان ہونے لگتے ہو، آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگتے ہو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مصنوعیت، دکھاوا ہے نا، ایکٹنگ ہمارے یہاں نہیں آنی چاہیے. یہ کہاں سے آتا ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ یہ آپ کو سجاد بتا رہے ہیں. یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے سید سجاد کی طرف سے کہ آزاداری میں کوئی مصنوعیت نہ آنے دے. یہ آپ کو جواب دینا ہے اپنے چوتھے مولا کو. پوچھا جائے گا تمہارے سامنے، کیا تمہیں ذہن میں نہیں تھا کہ تمہارے عہد کا شاعر کیسے کلام پیش کرتا؟ ابھی مرثیہ ہو رہا تھا، آپ کلام پیش کر رہے تھے، ایک ایک مصرع کتنا خوبصورت تھا کہ آدمی اگر روئے تو رونے کے لیے اسے اگر کوئی درد کی بات چاہیے وہ مصرے کافی، بس وہ سوچتا اور روتا. کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا نہیں ہے، اس لیے کہ چیزوں کو سیل کرنے کا، چیزوں کو پیش کرنے کا، چیزوں کو سجا کے سوار کے لوگوں کے سامنے لانے کا جو طریقہ مصنوعیت کے ساتھ ہوتا ہے، دکھاوے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے. اس کی فرش ازا پہ کوئی قیمت نہیں ہے، فرش ازا پہ صرف خلوص چلتا ہے. ایک عالم دین ہے آصف بھائی سنیں گے، ایک عالم دین ہے تہران میں سارے دن مجلس پڑھتے ہیں. ان کو بچوں نے کہا استاد، ہمارے یہاں کی مجلس پڑھ دیجیے. ان کو کسی بڑی جگہ مجلس پڑھنے جانا تھا. انہوں نے کہا کہ بچوں میرے پاس وقت نہیں ہے. کہا دیکھ لیجیے اگر ہو سکے تو 10 منٹ ہماری بھی چائے پی لیجیے. وہ آگے اور جلدی میں انہوں نے 10 منٹ میں مجلس پڑھی اور اس کے بعد سارے شہر میں مجلس پڑھی. سو گئے رات میں، خواب میں جناب فاطمہ کو دیکھا. ان سے سوال کیا بی بی آپ میرے کس عمل سے زیادہ خوش ہوئی ہیں؟ فرمایا کہ جو سارے دن میں تو بچوں کے پاس ہمارے مسائل پڑھ رہا تھا نا، وہ ہمیں بہت اچھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کوئی مصنوعیت نہیں تھی.
وہاں کوئی دکھاوا نہیں تھا. بچے ہاتھ جوڑ کے کہنے والے تھے مولانا صاحب پڑھ دیجیے, اور مولانا پڑھنے والے تھے. اور مولانا جب پڑھ رہے تھے تو ان کو ذہن میں یہ نہیں تھا کہ فلانے کونے سے بہت آواز آئے اور فلانے کونے سے نہ آئے اور فلانے کونے سے گریے کی آواز. ان کو یہ تھا کہ بچے مسائل سمجھ جائیں کہ علی اصغر کیسے شہید ہوئے, علی اکبر کیسے شہید ہوئے. تو عزاداری کی تہذیب کی حفاظت کیجیے. آپ میں اوقات نہیں ہے عزاداری کی حفاظت کرنے کی, نہ 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 نہ. عزاداری کی حفاظت کر کے سجاد چلے گئے, عزاداری کی حفاظت کر کے فاطر چلے گئے. عزاداری کی حفاظت کرنے والا پردہ غیب میں موجود ہے. جو عزاداری کی حفاظت کرتا ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے. کائے کے آنسو ہوتا ہے؟ خون کے. ہم اور آپ کون سے آنسو ہوتے ہیں؟ پانی کے. کیونکہ ہم سن کے روتے ہیں, وہ دیکھ کے روتا ہے. بس دور تک ماشاءاللہ صحیح سر ہے. یہ مجمع جمع ہے. پھر واپس دوہرا رہا ہوں میرے مسلمان بھائیوں, غور کرنا. آدم کے بیٹے حابیل کو جنہیں قتل کر دیا گیا, اگر مانتے ہو تو قاتل کو برا کہو گے کہ نہیں کہو. موسیٰ کو پوری زندگی فرعون نے ستایا. موسیٰ کو اگر چاہتے ہو تو فرعون کو برا کہو کہ نہیں کہو. نمرود کو برا کہو کہ نہیں کہو. ابراہیم کو جتنا ستایا ہے اس کا کم سے کم بدلہ تو یہ ہے نا کہ جب نمرود کا نام لو تو غصے میں. اس لیے جب بھی ہم قاتل حسین کا نام لیتے ہیں تو ہم غصے میں لیتے ہیں. جب بھی ہم یزید کا نام لیتے ہیں ہم پوری نفرت کے ساتھ لیتے ہیں. معاف کیجیے گا, ہماری جنت آپ کے حصے میں نہیں ہے, زہرا کے حصے میں ہے. اس لیے ہم وہ زندگی جیئیں گے جو فاطمہ ہم سے چاہتی ہے. میں نے پرسوں یہ جملہ کہا, میں یہ نہیں کہتا کہ تم سب جنت میں اس لیے چلے جاؤ گے کہ تمہاری نیکیاں بہت اچھی ہیں, دنیا میں کوئی تم سے زیادہ نیک نہیں ہے. نہیں, میں یہ کہتا ہوں کیونکہ تم حسین کو روتے ہو, کیونکہ فاطمہ نے اپنے بیٹے کے رونے والوں کی ذمہ داری لی. میں اس ذمہ داری کے بلبوتے کہتا ہوں تم ضرور جنت میں جاؤ. میں اس ذمہ دار کی ذمہ داری کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں جو خود جنتی نہیں ہے. میں اس ذمہ دار کی ذمہ داری کی گفتگو کر رہا ہوں جو خاتون جنت ہے. خاتون جنت ایک دکھا دو, حوا سے لے کے مریم سے لے کے آسیہ سے لے کے سارا سے لے کے ایک دکھا دو جو خاتون جنت. میرے عزیز دوست مولانا محمد سلطان صاحب سے گفتگو ہو رہی, انہوں نے عظمت جناب سیدہ میں کہا بھائی خاتون جنت. میں نے کہا یہ تو جناب درجہ کا سوال کرو. خاتون جنت کہہ رہی ہیں کہ سیدہ شباب اہل جنت کے غم میں جو رویا اس کی جنت کی ذمہ داری ہماری ہے. تو اس لیے ہم امیدوار ہیں کہ جب بیوی, جب شہزادی, جب رسول کی بیٹی. اور مسلمانوں, اگر تمہیں زہرا کے دروازے پر جھکنے کی خواہش نہیں ہو رہی تو یقین جانو تم محمد کے دروازے پہ کبھی جھکے ہی نہیں. کیونکہ جو محمد کے دروازے پہ جھک جائے گا وہ یقیناً زہرا کے دروازے پہ. بس وہ سب ختم ہو رہی ربط مسائل. آپ کو یہ ایام بتائیں, یہ دن بتائیں. ہاں بھائی, علی اکبر کی مصیبت, قاسم کی مصیبت, علی اصغر کی مصیبت, وہ کیا مصیبت تھی جو سجاد نے نہیں دیکھی. وہ کیا مصیبت تھی جو سجاد کو نہیں بتائی گئی. وہ کیا مصیبت تھی جسے سجاد واقف نہ تھے. مگر نہ جانے چند دنوں میں شام میں کتنی مصیبت گزر گئی. کیا جانے کون سی مصیبت گزر گئی. کہ جب کسی سائل نے سوال کیا مولا سب سے زیادہ کہاں مصیبت پڑی, فرماتے ہیں شام. الشام الشام. سائل کہتا ہے مولا کیسے روئے. فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا. آنسو جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا, جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا, جو داڑھی کے بال کٹائے انبیاء کا, جو سینے تک آئے وہ ہم اماموں کا, ہم معصوموں کا. وہ کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے, کہاں میری دادی فاطمہ ہے. بس جیسے یہ آواز تمہاری مٹی ہے نا بے چینی, ایسے ہی رویا, ایسے ہی رویا, ایسے رویا کرو کہ مصطفیٰ آپ کی گلی کے باہر سے کوئی گزر رہا ہو تو تمہاری رونے کی آواز سن کے اسے یقین آ جائے کہ کوئی مر گیا. بہار کے ہمارے عالم اہل سنت تھے, ممبر آف پارلیمنٹ تھے قاسمی صاحب. ان سے ایک اہل سنت و جماعت کے جوان نے پوچھا مولانا آپ کا کیا کہنا ہے
غم حسین پر چلا کے رونا یا آنسو بہانا، شہادت حسین پر گریا کرنا، آپ کا نظریہ کیا ہے؟ پتہ ہے انہوں نے جوان سے کیا کہا؟ کہنے لگے کیا تم نے کسی جوان کی میت دیکھی ہے؟ کہا ہاں دیکھی ہے۔ کہا یہ بتا رونے والے گھر کے باہر زیادہ ہوتے ہیں یا گھر کے اندر زیادہ ہوتے ہیں؟ اس نے کہا گھر کے باہر تو اتنے رونے والے نہیں ہوتے، مگر جب میت گھر کے اندر لے جائی جاتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دھاڑے مار کے روتے ہیں۔ انہوں نے پلٹ کے اس جوان سے کہا اس دھاڑے مار کے رونے والے کو کیا رشتہ بتانا پڑتا ہے؟ کہا نہیں، ہمارے سن کے سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی بھائی کہا ہوگا، کوئی بہن نہیں ہوگی، کوئی ماں نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اپنے جانے والوں کو ایسے روتے ہیں کہ ان کی رونے کی آواز سے، تو علی اکبر کو ایسے رویا کرو کہ تمہارے رونے کی آواز سے لوگوں کو لگ جائے کہ کوئی جوان چلا گیا۔ بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، بڑے آرام۔ ایک جملہ سنو گے؟ تمہیں تیار کر رہا ہوں، ایک جملہ سنو بھائی، کبھی آپ لکھے کلام تو آپ ضرور لکھیے گا۔ شخص آتا ہے مولا کے پاس، آپ کے چوتھے مولا کے پاس ایک شخص آتا تھا، وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کیجیے۔ پلٹ کے فرماتے کیا تو غریب ہے؟ وہ کہتا ہاں مولا میں غریب ہوں۔ کہا ایک بات بتا، اس شہر میں اگر تو مر جائے تو کوئی تجھے دفن کرے گا یا دفن نہیں کرے گا؟ کہا مولا مسلمانوں میں لاشیں نہیں چھوڑے سجاد رونے لگے، وہ پلٹ کے سجاد کو دیکھ رہا تھا، کربلا کا رخ کر کہتے ہائے میرا غریب بابا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء۔ بس دو روایتیں مجھ سے سن لو تاکہ اداکاری کیے کہ کوئی خدمت کر پاؤں، تمہاری مرضی کے بعد مجھے کام آئے۔ مجھے نہیں پتا اگر تم رو گے تو زہرا تمہیں کیا کر دے گی، بس اتنا معلوم ہے کہ ایک ماں ہے جس کا ایک ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ میرے اللہ میرے حسین کے چاہنے والوں کی خیر ہو، تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دو تین باتیں سن لو اور مجلس تمام ہے۔ 4 سال کی سیدانی ہے، نام ہے سکینہ، پیدائش ہو چکی ہے۔ حسین اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو رہے ہیں۔ زینب قریب آ کر فرماتی ہیں بھیا جب اللہ عزت کی چادر کسی کے کندھے پہ ڈالے تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ رو کے فرمایا میں اس بات کے لیے رو رہا ہوں کہ اس کے سینوں سال کم ہوں گے، مصیبت ہوا ہو، پاؤں چھوٹے ہیں سفر بڑا ہو، قدم نازک ہیں کانٹوں سے بھرا راستہ ہوگا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، بس قریب سے ایک دو روایتیں سن لو اور مجلس تمام ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کئی بار، سوچئے گا ذرا غور کیجئے گا، آپ نے سنا ہوگا کئی بار جناب سکینہ ہونٹ سے گری، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سنا ہوگا گرنے کے بعد کسی کو پکارا ہو۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا جناب سکینہ اونٹ سے گری، مگر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ گرنے کے بعد بابا کو پکارا ہو، چچا کو پکارا ہو، پھوپھی کو پکارا ہو، نہیں سنا ہوگا۔ ایک عالم کہتا ہے میں بھی پریشان تھا، میں بھی پریشان تھا کہ سکینہ نے گرتے وقت کسی کو کیوں نہیں پکارا۔ اچانک میں کہتا ہے مجھے پتا چلا، مجھے بعد میں پتا چلا جب چھوٹی بچیاں بلندی سے گرتی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی بے ہوش ہو جائے، جب کوئی بے ہوش ہو جائے پھر وہ کسی کو پکارنے کی حالت میں نہیں رہتا۔ میں کیسے سمجھاؤں، وہ سکینہ ہے لہو آ گیا۔ دو سیدانیاں 18 گھنٹے تک کھڑی رہی، ہر دن کے دروازے پہ ملائک کھڑے ہوا کرتے تھے، وہ یزید اور یزید والوں کی دربار میں کھڑے۔ تمہیں کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں،
ایک بیوی ہے 4 سال کی، نام ہے سکینہ، باتیں کی جا رہی ہیں، لب ہل رہے ہیں مگر آواز باہر نہیں۔ اللہ معذر زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں، مرحوم مقبول فرمایا کرتے تھے سید سجاد کے ظالم میری بہن کا گلا اتنی تیزی سے بنا رہا ہے، وہ بول تو رہی ہے مگر آواز باہر نہیں آ رہی۔ گلا کھولا گیا، پوچھا گیا بابا کا نام کیا ہے؟ بتایا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ سنا ہے تیرا بابا تجھے بہت چاہتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کیسی باتیں کرتا ہے، کیا تو صاحب اولاد میں؟ دنیا کا ارباب اپنے بچوں کو چاہا کرتا ہے، ہاں میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا۔ سنا ہے تیرا بابا تیرے لیے تحفے لایا کرتا تھا۔ کچھ علماء کہتے ہیں تشت تلا سامنے لایا گیا، تشت تلا سامنے لایا گیا، کپڑے کو ہٹایا گیا۔ کچھ کہتے ہیں سکینہ نے پہچانا بابا کا سر ہے، کچھ کہتے ہیں بہت دیر تک سکینہ دیکھ کے کہتی رہی بابا تیرے گلے کی رگوں کو کس نے کاٹا؟ اے بابا خون سے بھرا ہوا تیرا چہرہ کیسے اس طرح ہوا؟ تم اللہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اس نے کہا نہیں دربار میں کام ہوتا، جہاں کھڑی ہے وہیں سے اپنے بابا کو بلا۔ میں نے جملے دیکھے ہیں، شہزادی نے اپنے دامن کو اٹھایا، فرماتی بابا جو لباس سکرا کو دیے تھے وہ محفوظ ہوں گے، میرا دامن جل گیا۔ بابا جو بندہ سکندے سکرا کو بنائے ہوں گے وہ محفوظ ہوں گے، مگر بابا جو بندے مجھے دیے تھے وہ چھین لیے گئے۔ بابا دربار میں تیری بیٹی کا امتحان ہے، بابا میری گود میں آ جا۔ بولا تشت تلا سے سر بلند ہوا، بولا سکینہ کی گود میں آیا۔ مجھے نہیں پتا بیٹی نے کیا نوحہ پڑھا، مگر ایک کوہنام تھا، سیدانیوں کی زبان پہ حسینہ کی صدائیں تھی۔ تھک تو نہیں گئے، روتے روتے نہ تھکا کرو، کیونکہ کوئی تمہیں تماچے نہیں مار رہا، تم اتنے پیاسے نہیں کہ تمہارا گلا سوکھ گیا ہو۔ یاد کرو سید سجاد اور سکینہ کو اتنے تازیانے مارے جاتے، سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے آ کے کہتی بھیا ان سے یہ کہہ دے میں یہ نہیں کہتی تماچے نہ مارے، بس یہ کہہ دے میرے چہرے پہ تازیانے نہ مارے۔ تمہیں کوئی غم نہ دے، لوگوں تمہیں مسائل کو اور سن لو، مجلس تمام ہے۔ کربلا میں سب پیاسے تھے، کربلا میں سب بہت پیاسے تھے، کربلا کے پیاسوں نے پیاس کو متعجب کیا، مگر سکینہ کی پیاس نے پیاس کو رلا دیا۔ پتہ نہیں شاید میں آپ کو سمجھا پاؤں، یہ شعرا بیٹھے ادب کی زبان سمجھتے ہیں، یعنی پیاس بھی اگر روئی ہوگی تو وہ سکینہ کی پیاس پہ روئی ہوگی۔ مجھے کربلا میں سنائی دیا کہ سکینہ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے، مگر عباس کے جانے کے بعد ایک جگہ بھی دکھائی نہیں، جہاں سکینہ نے کہا مجھے پیاس لگی ہے۔ گرمی کا موسم ہے، تمہیں پتا ہے عرب کی ریگزار میں، عرب کی گرمی میں سجاد کیا کرتے تھے، جب اونٹ بیٹھ جاتا تھا اونٹ کی پیٹھ کے سائے میں زمین کو چھو کر دیکھتے تھے، جہاں تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی تھی وہاں اپنی بہن کو کے پاس رکھ کے سلا دیتے، کہتے تھے میں یہاں کھڑا ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے سو جا، تھوڑی دیر کے لیے سو جا۔ میں نے تاریخ میں سجاد کو یہ کرتے دیکھا، اور میں نے تاریخ میں سکینہ کو ایک اور عمل کرتے دیکھا۔ میں نے دیکھا ظالم نے سکینہ کی پیاس کو دیکھتے ہوئے سب سے پہلے پانی لے کر آیا، لوگ سمجھے پانی پلائے گا، مگر سکینہ کے قریب آ کے پورا پانی زمین پہ ڈال دیا۔ ظلم کی لاتی بچی نے پانی کو زمین پہ ملتے ہوئے دیکھا، پھر پتا ہے حسین کی بیٹی نے کیا کیا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کو اٹھایا، مٹی اٹھا کے سجاد کے پاس لائی، توق پہ مٹی کو رکھ کے کہا بھیا شاید تھوڑی دیر توق کی گرمی کا
حیاکم اللہ. بس آخری جملہ اور اس زبان ہے. کتنی پیاس تھی اسے سن لو. میں مسلسل پڑھا کرتا ہوں. 3 میتیں ایسی ہیں جس کے غسل دینے والے چلا کے روئے. سین سے سیدہ، سین سے سجاد، سین سے سکینہ. بولو سیدہ کو غسل دیا گیا، علی چلا کے روئے. سلمان نے پوچھا مولا اتنا گریا کیوں؟ کہا سلمان بنت رسول نے اپنا زخم دکھایا نہیں تھا، اپنی درد کو چھپا لیا. جزاکم اللہ. وہ لوگ باقر غسل دے رہے ہیں، وہ لوگ باقر غسل دے رہے ہیں. چلا کے روئے. چاہنے والے نے کہا مولا اتنا گریا کیوں؟ کہا میرے بابا کا زخم سوکھا نہ تھا. بولو سکینہ کو غسل دیا گیا. کئی لیلا چلا کے روئی، کئی رباب چلا کے روئی، کئی زینب چلا کے روئی. سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں یہ اتنا گریا کیوں؟ کہا میرے لال کا پوچھ. پھوپھی اماں ہاتھ کا واسطہ. زینب فرماتی میرے لال میری سکینہ اتنی پیاسی تھی، جب ہم نے ایک چلو پانی سکینہ کے چہرے پہ ڈالا پانی خشک ہو گیا. جب دوسرا چلو پانی ڈالا گیا پانی سوکھ گیا. ارے جب تیسرا چلو پانی ڈالا گیا پانی سوکھ گیا. سجاد کا جب پھوپھی اماں مجھ سے میری بہن نے کہا تھا بھیا قبر کی زمین دیکھنا، میں زمین پہ دفن کرنا، کیونکہ پیاس ہڈیوں میں اتر چکی ہے. ہائے سکینہ. على القوم الظالمين لا سيعلم الذين ظلموا بذنب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.